الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 بدعة و70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے تقریباً 2 سال کے بعد پھر سے یہاں پر جمع ہونے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور اجتماعات کے لیے جمع ہو جانا اور اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہونا اور عمل کرنے کی نیت کر لینا، تو انشاءاللہ یہ وہی وقت ہے جس وقت میں ہم لوگ اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں، یہ ہماری قبر کی راحت بھی بن جائے گی، یہ ہماری آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم لوگ یہاں اسی عہد کے ساتھ جائیں گے کہ جو باتیں دین کی ہوں گی، جو باتیں اللہ کی ہوں گی، جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اس پر ہم عمل ضرور کریں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہم جب واپس جائیں گے اور کہی ہوئی باتوں کو سن کر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بدل دیں گے اور ہماری آخرت بھی اللہ تبارک و تعالی بدل دیں گے۔ معزز خواتین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ سب سے پہلے 2 سال کے بعد جب یہ وقفہ ہوا تو سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سن لیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیسے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی، اور لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، صرف پڑھنے سے کیا وہ مسلمان اور ایمان والا بن جاتا ہے، یا کلمے کے تقاضے کیا ہیں اور اس پر کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ یعنی 70 سے زائد شعبے کیا ہیں؟ یہ عرب کے اندر ایک محاورہ ہوتا تھا کہ ایمان کے صرف 70 شعبے نہیں بلکہ 70 سے زائد۔ وہ کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں ایمان کے شعبے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد شعبوں میں سے 3 ایسے شعبے اس حدیث کے اندر ذکر فرمائے جو سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ شعبہ بولے تو سب سے افضل آخر کیا ہے؟ 70 سے زیادہ پارٹس ہیں ایمان کے، تو سب سے افضل پارٹ کون سا ہے؟ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضلھا قول لا الہ الا اللہ، اس میں ایمان کا سب سے افضل پارٹ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور وَأَدْنَاهَا، اور سب سے آخری پارٹ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ پھر تیسرا پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ تو یہ 3 پارٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ تو لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر انسان نہ دنیا کے اندر مسلمان کہلا سکتا ہے، نہ موت کے بعد مومن کہلا سکتا ہے، نہ اس کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مل سکتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے احکامات اسلام کے لاگو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے، وہ سارے پیغمبر اسی کلمے کی دعوت دینے کے لیے آئے کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اس وقت کوئی شرک کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ بعد دنیا پھیلی، دنیا بڑھنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر کفر اور شرک پھیلنا شروع ہوا۔ لوگ اللہ کو نہ پہچانتے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اللہ کی عبادت کا انکار کرتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہی کلمہ دے کر بھیجا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس کلمے کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور کچھ لوگ ایمان لائے اور بہت سارے لوگ اگر کہ ایمان سے انکار کر دیے۔ تو اللہ نے جن لوگوں نے اس کلمے کا انکار کر دیا، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو ایسا عذاب لایا، ساری دنیا کے اندر اللہ نے طوفان کو لا کر جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، جو اس کلمے کا انکار کرنے والے تھے، سب کے سب لوگوں کو ڈبا دیا۔
جو لوگ اس کلمے کو پڑھ لیے تھے، جو لوگ اس کلمے کو دل و جان سے اگر قبول کر لیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے ایک کشتی کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پھر دنیا کے اندر نسل پھیلایا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ یہ کلمہ دنیا کے اندر بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح یہ کفر اور پھیلتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھیلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلمے کو دے کر بھیجا کہ یہی کلمہ ہے جس کی طرف بلانے کے لیے حضرت ابراہیم کو بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا اس وقت سارے لوگ کافر ہو چکے تھے، سارے لوگ اگر کفر کے دلدل میں پھنس چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ آپ کو یعنی آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، بہت سارے لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا، بلکہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلمے کی طرف آ کر لوگوں کو بلاتے تھے۔ پھر اسی طرح بہت سارے انبیاء دنیا کے اندر آئے، موسیٰ علیہ السلام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی طرح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبیوں کا یعنی کام یہی تھا کہ لوگوں کو اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو اس وقت بھی دنیا کی حالت بڑی بری تھی، بڑی بدتر بن چکی تھی، لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اور جس طرح جہالت اس وقت پھیلی ہوئی تھی، تو آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ زمین کے اوپر یعنی کس طرح زنا ہوتا تھا، کس طرح چوریاں ہوتی تھی، کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمے کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر اس کلمے کی طرف بلانے کے لیے آواز اٹھائے، لوگوں کو بتائے کہ لوگوں تم جس بتوں کی طرف جا رہے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے بت آ کر کیا ہے، نہ کسی کا نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تو تمہارے ہاتھ سے تم نے بنا لیا، اور انہی بتوں کی وجہ سے یعنی تم اپنے اللہ کو کھو دیے۔ یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے، پکے مومن تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کی دعوت لے کر دنیا کے اندر آئے تھے۔ تم اسی ابراہیم علیہ السلام کو یعنی پیغمبر مانتے ہو، اور انہی کے بنائے ہوئے کعبے کے اندر 360 بت رکھ کر تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو بلند فرمائے، اس کلمے کے آ کر کے اعلان فرمائے، تو مکے کے اندر کچھ لوگ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر مسلمان ہو چکے تھے، اور جو لوگ مان کر مسلمان ہو گئے تھے ان لوگوں کو یہ لوگ تکلیف دینا شروع کر دیے، اس لیے کہ جو بندہ دل و جان سے اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ ساری جہالت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ساری اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم نے بھی کلمہ پڑھا، صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن ہمارے کلمہ پڑھنے میں اور صحابہ کے کلمہ پڑھنے میں اگر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیے تو ان کی دنیا بدل جاتی تھی، ان کی زندگی بدل جاتی تھی، ان کا یعنی دل جو گناہوں کی وجہ سے پہلے کالا تھا، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیے تو کلمے کی نورانیت کی وجہ سے ان کا دل روشن ہو چکا۔ اب جب جیسے یہ زبان سے کلمہ پڑھ لیے، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے راہ کے لیے آ کر کے وقف کر دیتے تھے۔ تو یہ کلمے کا پاور ہوتا ہے، کلمے کی طاقت ہوتی ہے۔ جو بندہ اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور سچے دل کے ساتھ ایک اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کی بات کو اگر کیا ہے قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے ساری دنیا ہے یعنی کچھ نظر نہیں آتی، ساری دنیا اگر کیا ہے یعنی بالکل کمزور نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ شانہ کی ایک واحد طاقت ہے جو سارے دنیا کے نظام کو چلاتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور یہاں تک کہ زمین سے جو غلہ نکال رہا ہے، زمین سے جو ترکاریاں اگ رہی ہیں،
فروٹ نکال رہا ہے، اور یہ جو ہوا، جو آکسیجن ہم لوگ لے رہے ہیں وہ سارا آکسیجن، اور اسی طرح جو پانی ہم لوگ پی رہے ہیں وہ سارا پانی، اور یہاں تک کہ جتنی نعمتیں ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی انسان کا بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، سورج بھی نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، رات ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، دن نکلتا ہے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، یعنی اللہ ہی دن نکالتے ہیں، اللہ ہی رات نکالتے ہیں، اللہ ہی چاند اور سورج کو نکالتے ہیں، اللہ ہی ستاروں کو پیدا کرنے والے، اللہ ہی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے، اللہ ہی اگر ساری مخلوقات کے روزی کے مالک ہے، یہ سب کے سب اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو اسی لیے اس کلمے کو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جو بندہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کلمے کی نورانیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، گناہوں کی تاریکی ہوتی ہے، تو اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہ ساری گندگیوں کو ختم فرما دیتے ہیں دل کے اندر۔ اسی لیے اللہ والے چلتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا ورد اپنے زبان پر رکھتے تھے، اور تھوڑا سا کام کرتے، کام کے دوران بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اگر زندگی میں یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ جیسے ہم لوگ اگر کیا کھانا پکاتے ہیں، جیسے گھر کے اندر کام کاج کرتے ہیں، زبان پر لا الہ الا اللہ چڑھا لو، لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے کھانا پکائیں، لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے جھاڑو دے، لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے گھر کے یعنی جتنے ضروری کام ہیں وہ سارے ضروری کام لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھو دل کے اندر مخلوق کی محبت نہیں رہے گی، دل کے اندر مخلوق کے یعنی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرے لوگ بھی ہیں، طاقتور ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے دل کے اندر یہی بات آئے گی کہ ساری طاقت ساری قدرت اللہ ہی کی ہے، کہ جس کسی کو اولاد نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جائے تو اولاد ہو جائے گی، تو جب یہ کلمے کا ورد کثرت سے کریں گے انشاءاللہ یہ خیال چلے جائے گا، اس لیے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو بنانے والا اللہ ہے، 9 مہینے تک اگر بچے کو پالنے والا اللہ ہے، بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کی روزی کا انتظام کرنے والا ماں کے پاس دودھ ڈالنے والا اللہ ہے۔ تو میری ماں بہنوں اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی اس کلمے کا ورد کثرت سے کرتی ہے تو دیکھو اس کے بعد اس کلمے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیتے، اللہ اکبر، وہ اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، وہ اللہ کے دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ ہر عورت کو چاہیے، ہر مرد کو چاہیے کہ مکہ اور مدینہ ضرور زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کی تمنا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے مدینہ المنورہ اسے دیکھنے کی تمنا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی تمنا کریں۔ تو یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے پھیلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین کی محنت مدینہ منورہ کے اندر شروع کیے، اور پورے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی برکت سے اللہ نے سارے عالم کے اندر دین کو پھیلا دیا، اور ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے، ادھر کلمہ پڑھتے ادھر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، ادھر کلمہ پڑھتے اپنا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیتے، ادھر کلمہ پڑھتے اپنی اولاد کو اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیتے، یہ میری اولاد ہے، آپ جس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کلمہ ان کے دلوں کی زندگی کو بدل دیتا تھا، دلوں کی دنیا کو بدل دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جانتے ہیں آپ یہودی کسے کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اور جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں نے
ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، ہمارے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا محض دشمنی کی وجہ سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مدینے کے اندر بہت سارے یہودی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے کے بعد ان تمام یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھے، ہم اپنے مدینے کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ تمہارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اگر تمہارے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمارے دشمن ہمارے اوپر آ کر حملہ کرنے کے لیے آئے تو تم ہماری حفاظت کریں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اس طرح معاہدہ ہوا تھا، اس طرح اگریمنٹ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن وقت گزرتا گیا، یہ لوگ یہودی لوگ اللہ کے نبی سے اتنی خطرناک دشمنی کیے کہ ہمارے نبی کے جو دشمن تھے، صحابہ کے جو دشمن تھے، ان کو مدینے کے اندر جو مشورے ہوتے تھے اللہ کے نبی کے، وہ سارے راز پہنچانا شروع کر دیے، وہ سارے مشورے پہنچانا شروع کر دیے، اتنی غداری کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا کہ یہودی مدینہ منورہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یہودی مدینہ منورہ کے خلاف آ کر کے راز کی باتیں مشرکین مکہ تک پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیکاٹ کر دیا، مدینے سے بھگا دیا ان کو۔ اب یہ لوگ جا کر خیبر میں رہے، خیبر وہاں سے مدینے سے آ کر کچھ دور کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جا کر یہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ اتنی دشمنی کیے کہ وہاں سے بھی آ کر کیا ہے، پلاننگ بنا کر اللہ کے نبی کے دشمنوں کا ساتھ دینے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ خیبر پر حملہ کیا جائے۔ اب یہ لوگ نہیں سن رہے، مدینہ منورہ کے اندر تھے، وہاں بھی دھوکے بازی کا کام کرے۔ جب مدینے سے باہر ان کو یعنی بیکاٹ کر دیا گیا، وہاں جانے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر لے کر خیبر کو یعنی خیبر سے بھی ان کو ختم کرنے کے لیے وہاں جنگ کرنے کے لیے نکلے، جہاد کرنے کے لیے نکلے، اور سارا خیبر کو آ کر کیا ہے، محاصرہ کیے ہوئے سارے خیبر کو آ کر کیا گھیر کر رکھ لیے تھے۔ اب یہودی اور مسلمانوں کے درمیان جنگ، تلوار سے جنگ چل رہی تھی۔ اب سارا خیبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گھیر چکے تھے۔ تو خیبر کے اندر سے ایک بکریاں چرانے والا ایک آدمی، سیدھا سادہ آدمی تھا، جس کا نام تھا اسود۔ اسود کا معنی کیا ہے معلوم؟ عربی کے اندر اسود کا معنی ہے سب سے زیادہ کالا۔ ایک آدمی تھا اسود، وہ بکریاں چراتا تھا یہودیوں کی۔ اب یہ یہودیوں کی بکریاں چرانے کے لیے جب خیبر کے باہر آیا، جنگل کے اندر آیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ سارے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو گھیرے ہوئے، تلواریں ہیں، ہتھیار ہے، جنگ کے لیے آ کر جنگ ہو رہی ہے۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں، کیوں خیبر کو گھیرے ہوئے ہیں، کیا واسطے، ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ بکریاں چراتے ہوئے سارا نظارہ دیکھا، سارے صحابہ کے اعمال دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی، آخر میں جا کر ان کو پوچھ لوں کہ کس وجہ سے یہ آئے ہوئے ہیں، ان کا سردار کون ہے، کہ ان کے اخلاق اتنے بہترین ہیں۔ تو اب یہ ایک دن ایسا ہوا، بکریاں چرانے کے لیے آیا اور ان بکریوں کو بازو میں کھڑا کر کے صحابہ سے آ کر پوچھنے لگا کہ تمہارے سردار، تمہارے بادشاہ کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے بادشاہ فلاں خیمے کے اندر موجود ہے۔ اب بادشاہ بولے تو ایک شاہانہ لباس ہوتا ہے، بادشاہ بولے تو ایک شاہانہ لباس، اس کے اوپر بادشاہ کا لباس ہوتا ہے، اس کا خیمہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، انہیں جہاں پڑاؤ ڈالتا ہے وہاں پر اس کے خادم بھی ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ کر کیا سپاہی بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اگر بڑا لشکر ہوتا ہے، اور وہاں پہنچنا بولے تو عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہمیں تمہیں ہمارے آندھرا پردیش کے سی ایم تک پہنچنا بولے تو ہوتا نہیں ہوتا نا، تو آندھرا پردیش کے سی ایم تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو پی ایم تک کیا پہنچیں گے؟
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی ایموں کے پی ایم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بادشاہی کی ہے جو ہر عام آدمی بھی آپ سے مل سکتا تھا. کسی کا اگر ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں، کسی کا اگر کیا ہے یعنی سپورٹ کی ضرورت نہیں کہ بھئی یہ میرا آدمی ہے یا رسول اللہ آپ اس کو ملنے کی اجازت دے دے. تو پوری دنیا کے اندر ایک ایسا بادشاہ جو اگر کیا ہے ہر غریب سے غریب آدمی بھی آپ کو مل سکتا تھا، ہر آدمی ملنا چاہتا تو آرام سے مل سکتا تھا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہی کہا جاتا ہے وہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، وہ بادشاہی میں فقیری کی ہے. تو اندازہ لگو کہ اللہ کے نبی اتنے سادے تھے، اللہ کے نبی اتنے سادے تھے کہ ہر کوئی آدمی مل سکتا تھا. تو صحابہ نے ان سے اشارہ فرما دیا اس اسود نامی آدمی کو کہ فلاں جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے، آپ ملاقات کرنا چاہتے تو ملاقات کر سکتے ہیں. تو اب وہ آدمی کو یقین نہیں آیا کہ اس زمانے کے بڑے سپر پاور بادشاہ بھی تھے، اور وہ سپر پاور بادشاہ سے ملنے کے لیے عام آدمی کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ چرواہا، بکریاں چرانے والا، یہودیوں کی بکریاں چرانے والا، وہ بھی کالا کلوٹا انسان اور پرانے کپڑے اور جسم سے بدبو آ رہی ہے. تو اس نے بڑے تعجب سے کہا کیا تم سچ بول رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ کیا تمہارا بادشاہ مجھ جیسے کالے کلوٹے انسان کو، مجھ جیسے چرواہے کو مل سکتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ بالکل، اب جاؤ ملو، جو بات کرنا چاہتے ہو بات کر سکتے ہو. اب وہ آدمی ڈرتا ہوا گیا. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچا، صحابہ تھے وہاں پر، تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پوچھی تو اللہ کے نبی نے وہ اجازت دے دی کہ اندر بلا لے کر آؤ. جب وہ اندر آیا اتنا تعجب ہوا کہ نہ آپ کے پاس کوئی خادم ہے خدمت کرنے کے لیے، نہ آپ کے پاس اگر کوئی باندیاں ہیں، بلکہ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر یعنی جلوہ افروز ہیں. تو وہ دیکھ کر بڑے تعجب میں آپ کے چہرے پر جب اس کی نظر پڑی، اس اسود کی نظر پڑی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا پر نور چہرہ کہ جب اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اس کی نظر پڑی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اب بڑے تعجب کے انداز میں وہ اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوا، اور اس کے دل کے اندر جو ڈاؤٹ تھے، جو شک و شبہات تھے، اس نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ کیا واسطے یہاں پر آئے؟ کیا واسطے آپ لوگ اگر کیا خیبر کو اگر گھیرے ہوئے کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ تمہارا جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف اسے بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کریں گے. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایک کلمے کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میرا تیرا اور ساری کائنات کا معبود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں. تو اس نے سوال کیا بس اتنا ہی ہے؟ ہاں اتنا ہی ہے. اگر میں آپ کی بات کو مان لوں، اگر میں یہ پیغام کو قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھے، دیکھیے جو لوگ اگر مالدار ہیں، جو لوگ اگر بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں اگر کیا ہے غریبوں کی ویلیشن ہے. دیکھتے نہیں دعوتوں کے اندر مالداروں کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، غریبوں کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مالداروں کی الگ اگر سٹول ہوتی ہے کھانے کی، غریبوں کی الگ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کی نگاہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نہ کوئی مالدار نہ کوئی غریب، نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، سب برابر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مان لوگے تو ہم تجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، تجھے اپنا بھائی بنا لیں گے، اور تجھے ایک مسلمان کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا ہم تیرے ساتھ وہ برتاؤ کریں گے، تجھے حق دیں گے.
اب وہ زمانہ ایسا تھا، غلاموں کا زمانہ تھا. اب یہ اسود نامی آدمی کسی آدمی کا غلام ہوا ہوگا جو بکریاں چراتا تھا. اب اس نے سوچا ایک بادشاہ، جب کہ ہمارا مالک مجھ سے آ کر کیا گلے نہیں لگاتا، ہمارا اونر مجھے گلے نہیں لگاتا، ایک بادشاہ جس کی اتنی قدر ہے، جس کے لیے صحابہ ان کے ساتھی جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، تو ایسا آدمی مجھ جیسے کالے کلوٹے انسان کو گلے لگائے گا؟ میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، پسینہ پھوٹ گیا ہے، میرے کپڑے میلے کچیلے، اور میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس اسود نے عرض کیا کہ کیا واقعتاً آپ یہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا واقعتاً یہ ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہوگا. آپ کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، اور زبان سے اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور زبان سے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آئے. تو پھر اس نے سوال کیا اگر یہ میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے اور کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ملے گی. کلمے کے ساتھ دنیا سے چلے جائے تو جنت ملے گی. تو اسی وقت وہ بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اسی وقت لا الہ الا اللہ کہا، مسلمان ہو گیا. تو پھر اس نے کہا کہ اب تمہیں جو بولتے وہ ماننے کے لیے تیار ہو، کیا حکم کرتے ہو آپ؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت آپ مسلمان ہوئے ہیں، اب اس وقت نماز کا بھی وقت نہیں ہے کہ میں تجھے نماز پڑھاؤں، اب نماز کا بھی وقت نہیں ہے، اب رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ تجھے روزے رکھنے کا حکم کروں، اور تو اتنا مالدار بھی نہیں ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کر سکے، تو غریب آدمی ہے، اور اس وقت حج کا موسم بھی نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اب صرف ہمارے پاس ایک ہی صورت ہے، جہاد. جو صحابہ کرام میرے ساتھی میرے دوست جہاد میں مصروف ہیں، اب ایک ہی عمل ہے، تلواروں کے سائے میں جنت ہے، تلواروں کے سائے میں جنت ہے. تو اس نے کہا میں ضرور شرکت کروں گا، اگر میں اس جہاد میں شریک ہو جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کالے چہرے کو روشن کر دیں گے، تیری بدبو کو ختم کر دیں گے، اور تجھے جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے. تو اس نے کہا مجھے عطا فرمائیں؟ ہاں ضرور عطا فرمائیں. تو اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہودیوں کی بکریاں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کان کھول کر سن لے، آج کل لوگ آ کر کیا کرتے ہیں، مسلمان ظاہر میں مسلمان بنا کر لوگوں کی چیزیں چراتے بھی ہیں، لوگوں کی چیزیں دبا لیتے بھی ہیں. جہاں کسی کی زمین اگر کیا ہے مل جائے تو اپنے گھر کے باز کو وہ زمین ہے تو دبانے والا ایک ہاتھ بھی دبا ڈالتا، دو ہاتھ بھی دبا ڈالتا. تو اللہ کے نبی خیبر کے یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت آ کر کیا ہے اس آدمی کے پاس جو بکریاں ہیں وہ یہودیوں کی بکریاں ہیں، اور جنگ کی حالت میں دشمن کا مال حلال ہے. جنگ کی حالت میں دشمن کا مال حلال ہے، جسے مال غنیمت کہتے ہیں. اگر اللہ کے نبی چاہتے نہیں وہ بکریاں ادھر چھوڑا لو، تم سیدھا جہاد میں چلے جاؤ، ایسے نہیں بولے. وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہے، دشمن کے حق کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جاؤ پہلے تم ان یہودیوں کی بکریوں کو واپس لوٹاؤ، اور واپس آ کر کیا ہے جنگ میں شریک ہو جاؤ. اسی لیے جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کسی انسان کا حق نہ مارے، کسی انسان کا مال نہ دبائے. کسی انسان کا حق مار کر کتنا مارے گا؟ شادیوں میں زیورات چوری ہو جاتے ہیں. عام طور پر اگر کیا ہے زیور تو اگر کیا ہے ہر عورت کو پسند ہوتا ہے. شادیوں میں کسی کا من کا گر گیا، کسی کا کما گر گیا، یا کسی کی چین گر گئی تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اسے اٹھا کر رکھ لیں، اس لیے کہ قیمتی چیز ہے. لیکن جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس لا الہ الا اللہ کا نور ہو، وہ عورت کبھی یہ نہیں سوچتی کہ یہ کسی بہن کا گرا ہوا ہے. اگر میں اٹھا کر رکھ لوں گی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے
کہ فلاں شادی محل میں فلاں شادی کے موقع پر یہ چین گری ہوئی تھی، تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ اس کا آج حساب چاہیے۔ تو اس عورت کو بلائیں گے جس کی چین گر گئی تھی، جس کا کمہ گر گیا تھا، بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بدلہ دلوائیں گے۔ جتنے یہاں نماز پڑھے تھے وہ نماز اسے اٹھا کر دینا پڑے گا، یہاں روزے رکھے تھے اس چین کے بدلے میں آ کر روزے اٹھا کر دینا پڑے گا، یہاں آ کر عمرہ کیے تھے عمرہ وہاں اٹھا کر دینا پڑے گا۔ اس لیے حقوق العباد لا الہ الا اللہ یہ سکھاتا ہے کہ کسی بندے کا حق نہ مارے، کسی بندے کے ماں کا حق نہ مارے، کسی بندے کو نہ ستائے۔ اس کے بعد وہ اسود بکریاں لے کر خیبر کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد بکریوں کو ان یہودیوں کے حوالے کر کے تلوار لے کر صحابہ کے ساتھ گھس گئے، لڑتے گئے یہاں تک کہ جنگ ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر فتح عطا فرمایا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب جیسے ہی جنگ ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں چلے جاتے، اپنے صحابہ میں سے جو زخمی ہوتے ان زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے، اور جو صحابہ شہید ہو چکے ہوتے ان کو آ کر کیا ہے تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے، ان کو دفنانے کا انتظام کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بہت زیادہ صحابہ جمع ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہاں کیوں جمع ہوئے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ایسا آدمی کی نعش ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے، ایک ایسی آدمی کی نعش ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں پہچانتا تم نہیں پہچانتے، یہ وہی آدمی ہے جس نے کلمہ پڑھا اور سیدھا ایک نماز پڑھے بغیر، اس وقت نماز ہی کا وقت نہیں تھا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک حج بھی نہیں کیا، ایک زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا، اللہ کے راہ میں ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، آیا مسلمان بنا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کے جسم کو خوشبو سے مل رہے ہیں، فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں خوشبو سے، اور میں اس کو جنت الفردوس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہی کلمے کی برکت ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے وہ بندہ کافر تھا، تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو یعنی کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو کم سمجھتا تھا، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ پوری زندگی کے گناہ معاف۔ جو بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، پچھلے زمانے میں جتنے غلطیاں کیا تھا، پچھلے زمانے میں جتنے گناہ کیے تھے، وہ سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میری ماں بہنوں اندازہ لگاؤ کہ ایک کافر آدمی جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کا انتظام فرماتے ہیں، کیا ہم مسلمان، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ نہیں پڑھیں؟ کیا ہم اللہ کو ایک نہیں مان رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مان رہے؟ ہم تو مان رہے ہیں، لیکن ہم جس طرح ماننا چاہیے تھا اس طرح نہیں مان رہے۔ جس طرح ہم اللہ کو ایک ماننا چاہیے تھا، جس طرح ہم اللہ کی قدرتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اللہ پر جس طرح ہم اعتماد کرنا چاہیے تھا، اس طرح ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم مسلمان پریشان ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں، ہمارے دکانوں کے اندر پریشانیاں، بیپاروں کے اندر پریشانیاں۔ تو اسی لیے یہ کلمہ ایسا ہے، دنیا کے اندر بھی راحت کا ذریعہ بنتا ہے، آخرت کے اندر بھی راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بندہ جس طرح کی مصیبت میں پڑ جائے، جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، انشاءاللہ کلمے کی برکت سے اللہ سارے مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے۔ بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، بیپار نہیں ہو رہا ہے، الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یعنی ٹینشن، وہ ٹینشن کے اندر گھر میں بھی اگر ٹینشن کہ شوہر جب پریشان ہوتا ہے تو بیوی بھی پریشان ہوتی ہے، شوہر کے بیپار میں آ کر کے گھاٹا آ گیا تو بیوی بھی پریشان ہوتی ہے، نیند غائب۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نام کو لینا چھوڑ دیا،
ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کا ورد چھوڑ دیا، اور ہم نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پریشانی اور ایسے مصیبتوں میں ہمیں آ کر کیا ہے ملوث کر دیا۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کریں، مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگے، دعا کرے تو اللہ ہی سے کرے، منت مانگے تو اللہ ہی سے مانگے۔ اور ساری کائنات، ہم تمہیں کہاں تھے آج سے 50-60 سال پہلے؟ تم کہاں تھے؟ ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں وجود میں لایا۔ ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، 3 وقت بہترین کھانا کھلاتا ہے، بہترین کپڑے پہنا رہا ہے، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین گھر عطا فرمائے، تو پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں بھاگ کر جا رہے ہیں ہم؟ تو اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے پاس یعنی زیادہ مال نہیں تھا، بہت سارے اکثر صحابہ تھے ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کلمے کی دولت تھی، ایمان کی دولت تھی، ان کے پاس علم کی دولت تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبولیت سے نوازا۔ پوری دنیا والے صحابہ کا قدر کرتے تھے، صحابہ کی قدر کرتے ہیں، اور پوری دنیا والے یعنی صحابہ کی وجہ سے مسلمان بنے ہوئے۔ تو اسی لیے جیسے ہی کلمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب پڑھ لیتے، جیسا کہ ایک مثال آپ کو میں نے دیا کہ ایک اسود نامی آدمی جیسے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے کہ کلمے کا وہ پاور ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے نبی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آپ کو میں سناؤں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر ابھی موجود تھے، تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، صحابی یا رسول بن چکے تھے، اللہ کے نبی سے بہت ساری قرآن کی آیتیں، قرآن کا اکثر حصہ سیکھ چکے تھے، یاد کر چکے تھے۔ جب اللہ کے رسول مکے کے اندر تھے تو مدینے کے کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اور مدینے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تقاضا رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو ہمارے مدینے میں بھیج دیں تاکہ وہ اسلام کی تعلیم دے سکے، تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھا سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک بڑے بہترین انداز میں پڑھتے تھے۔ مدینے کے اندر آپ کی مجلس لگتی تھی، قرآن کی تعلیم کرتے تھے، لوگوں کو کلمہ سکھاتے تھے، کلمہ پڑھوا کر اگر مسلمان بنواتے تھے۔ بہت سارے مدینے کے لوگ آپ کے پاس آتے، آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے، سنتے، ان کے دل کی دنیا کی بدل جاتی تھی تو مسلمان ہو جاتے۔ ایسے میں مدینے کے اندر ایک خاندان، سرداروں کا خاندان، اس خاندان کے ایک سربراہ تھے جن کا نام عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدینے کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور پکے بت پرست تھے، اور جو بندہ جتنا بڑا سردار ہوتا اتنا بڑا بت اپنے پاس رکھتا تھا، اتنا قیمتی بت اپنے پاس رکھتا تھا۔ تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بت ایک لکڑی سے بنائے، بڑی قیمتی لکڑی سے بنا کر اس کے لیے ایک الگ سے کمرہ بنائے، اس کے لیے قیمتی خوشبو لا کر رکھ کر اسے روزانہ پوستے تھے، اور جب خوشی کا موقع آتا تو اس کے نام پر ذبح کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ خوشی کا موقع آتا تو اس کے نام پر کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ جب مصیبت کا وقت آتا تو اسے حفاظت کی بھیک مانگتے تھے، جیسا کہ آج کل مسلمان کرتے نہیں،
فلاں کٹے کے پاس چلے گئے، فلاں قبر کے پاس چلے گئے، مصیبت آ گئی، یا اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا اگر کیا ہے دکانوں میں بیپاروں میں گھاٹا ہے، گھر کے اندر پریشانی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھیک مانگتے ہیں جا کے کہ ہمیں یہ مصیبت آ گئی ہے، ہمارے گھر کے اندر ایسے حالات ہیں۔ تو میرے ماں بہنوں، حالتوں کو ڈالنے والا بھی اللہ ہے، حالتوں کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے، مصیبت کا دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہے، غم دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ سے دوستی بنا لو، اللہ پر بھروسہ کرو، جب تمہیں خوشی آئے اللہ کو اللہ کو بھولو مت، بلکہ اللہ کو یاد کرو۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں غم کے موقع پر یاد کریں گے۔ ہمارا معمول کیسا ہے؟ خوشی کے موقع پر تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن غم کا موقع آتا ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے۔ تو اس طرح مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، جو شرک کرتے تھے، کفر اختیار کیے ہوئے تھے، تو بڑے بڑے سردار کیا کرتے تھے، خوشی کے موقع پر اس بت کے نام پر جانور کاٹتے تھے، اور غم کے موقع پر اس سے جا کر حفاظت مانگتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ مصیبت آئی ہے، ہمارے گھر کے اندر یہ تکلیف آئی ہے، مصیبت کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہوتی تھی کہ ایک بوڑھی عورت کو اس بت کے پیچھے رکھ دیتے تھے، اب انہیں جا کر دعا کرتا، وہاں جا کو سوال کرتا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ بوڑھی پیچھے سے کیا بولتی کہ وہ بت ان کے دل میں بات کو ان کے دل کے اندر ایک بات ڈالے گا، جس کی وجہ سے وہ بوڑھی عورت بولتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی اگر ایسا ہوتا تھا کہ بت کے پیچھے اگر کیا ہے کوئی نہ کوئی انسان ہوتا تھا، اندر سے آواز آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے یہ اگر کیا ہے خدا بات کر رہا ہے۔ تو اس طرح مدینے کے اندر بھی بتوں کے پیچھے کسی انسان کو رکھ دیتے تھے، تو وہ زمانے میں بوڑھی عورت کو رکھتے تھے۔ اب انہیں جا کر سوال کرتا کہ دیکھو میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو پیچھے سے بوڑھی بولتی کہ یہ کر ڈالو، تو وہ ہو جاتا۔ اب انہیں سمجھ جاتے کہ ہاں یہ جو ہمارا خدا ہے بت، یہ بوڑھی کے دل میں بات ڈال رہا ہے، اس لیے بوڑھی بول رہی ہے۔ تو کتنا خطرناک گھٹیا عقیدہ تھا ان لوگوں کا۔ تو اس طرح عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بت رکھے ہوئے تھے، منات جس کا نام تھا، بت کا نام منات تھا، بڑا قیمتی بت تھا اس زمانے کے اندر ان کی نگاہ میں۔ اب عمر ابن جموح کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام معاذ، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام خلاد۔ بیٹے پیدا ہوئے تو ایسے نام رکھو صحابہ کے۔ معاذ ایک بیٹے کا نام تھا، معوذ ایک بیٹے کا نام تھا، خلاد ایک بیٹے کا نام تھا۔ 3 بیٹے تھے، اور یہ 3 بیٹے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو مدینے کے اندر آ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو یہ تینوں بیٹے آپ کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ مجلس میں جا کر اللہ کی باتیں سن کر، قرآن کی باتیں سن کر ان کے دل کے اندر اسلام گھر کر گیا، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور عمر ابن جموح کی بیوی تھی ہند جس کا نام تھا، وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کی مجلس میں جایا کرتی، اور متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے، جو ہند ان کی بیوی تھی عمر ابن جموح کی، وہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی۔ اسی لیے عورت کو چاہیے اپنا گھر آباد رہنا ہے، اپنا گھر آ کر کیا ہے جنت کا باغیچہ بننا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ شوہر سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کی عورتیں شوہروں کو آ کر اتنا بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، شوہر کی کچھ قدر نہیں کرتے۔ جو عورت شوہر کی قدر نہیں کرتی، اللہ بھی اس عورت کی قدر نہیں کرتے، چاہے وہ نمازی بن جائے، چاہے وہ عبادت گزار بن جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے سب سے بڑا جو درجہ بنایا ہے وہ شوہر کا بنایا ہے۔ شوہر اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ زمانہ جاہلیت میں میاں بیوی کے اندر کے تعلقات دیکھیے، محبتیں دیکھیے، کہ بیوی اپنی شوہر سے، ہند اپنے شوہر سے آ کر بڑی محبت فرماتی تھی۔ اور یہ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے،
ایک پیر کے معذور تھے, ایک پیر اچھا تھا ان کا, ایک پیر معذور تھا. 3 بیٹے تھے اور آپس میں میاں بیوی کی بڑی محبت تھی. لیکن اس محبت کے باوجود بھی حضرت ہند جب مسلمان ہو گئی, اپنے شوہر کے بارے میں فکر کرنے لگی کہ میرے شوہر کیسے ان کے اندر کیسے اسلام آ جائے, کیسے وہ مسلمان بن جائے. اگر خدا نخواستہ میرے شوہر اسی کفر کی حالت میں انتقال ہو جائے تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. تو اپنے شوہر کی فکر کرنے لگی. تو میری ماں بہنوں, اسی لیے الحمدللہ بہت ساری بہنیں گھروں کے اندر نمازیں پڑھ لیتے ہیں, گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن اپنے شوہر کی بھی فکر کریں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن میرا شوہر آ کر سو رہا ہے. ہم تو گھر کے اندر عبادت کر رہے ہیں لیکن شوہر آ کر کیا مسجد کو جانے کے لیے تیار نہیں. تو پیار و محبت سے آ کر کیا ہے, ان کو سمجھانا چاہیے, فکر کرنا چاہیے اپنے شوہر کی کہ میرا شوہر کیسے نمازی بن جائے, میرا شوہر آ کر کیا ہے کیسے صحیح راستے پر آنے والا بن جائے, میرا شوہر کیسے آ کر کیا ہے یعنی حلال کمانے والا بن جائے, میرا شوہر کیسے اللہ کی بات کو سن کر عمل کرنے والا بن جائے. یہ فکر کرنی چاہیے. جیسے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جیسے مسلمان بنی تو اپنے شوہر کے بارے میں فکر کی کہ میرا شوہر کیسے آ کر کیا مسلمان بن جائے. اب عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان بنے. انہوں نے بھی سوچا کہ مدینے کے اندر ایک آدمی آیا ہوا ہے, وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو, شرک نہ کرو. اب خدا نہ خواستہ اگر ہمارے بچے, یہ 3 میرے بیٹے ہیں, اس کی مجلس میں چلے جائیں, اگر وہ محمد کا پیغام قبول کر لیں, محمد کے غلام بن جائیں, تو یہ ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس نے بھی اپنے عقیدے کے مطابق اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے. بیگم ہند بیوی نے کہا کہ بولیے سرتاج کیا بولنا چاہ رہے ہیں. دیکھو مدینے کے اندر ایک آدمی آیا ہوا ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر, وہ ہمارے خداؤں کو بلا بلا کہہ رہا ہے, وہ ہمارے خداؤں کی عبادت سے انکار کروا رہا ہے, وہ ایسا دین پیش کر رہا ہے, لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. خبردار, ہمارے جو 3 بیٹے ہیں کہیں اس کے پاس جا کر مسلمان نہ ہو جائیں, کہیں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ دیں. ہم نے کبھی ہماری اولاد کے بارے میں فکر کرے, ایسا فکر کرے کہ میرا بچہ سچا مسلمان بن جائے, میرا بچہ نیک دیندار بن جائے, میرا بچہ نمازی بن جائے, میری بچی نمازی بن جائے. فکر کرے کبھی نہیں, خالی اسکول کی فکر کرے, ہمیں ٹیوشن کی فکر کرے, صبح سے لے کر شام تک. یعنی ہمارا حال تو ایسا ہے, نماز کے لیے تو ہم نہیں اٹھتے, فجر کی نماز کے لیے, لیکن بچوں کو ریڈی کرنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں, فوراً اٹھ جاتی. کیا بولے تو 7 بجے بس آ جاتی, اس کا ناشتے کا بھی انتظام کرنا, ناشتہ بھی اب ہوٹلوں سے منگا لے رہے ہیں, اب دوپہر کا کھانا جلدی جلدی بنا کر دے ڈالتی. اور بچے اگر صبح کو گئے تو شام تک آئے, شام کو پھر ٹیوشن کو گئے تو 9 بجے آئے, 9 بجے آتے ہی ہوم ورک, یہ ورک وہ ورک بول کو سو گئے. نہ ان کو اللہ معلوم, نہ اللہ کا رسول معلوم, نہ دین معلوم, نہ صحابہ معلوم, نہ صحابیات معلوم, نہ اسلام معلوم. اب وہ بچے بڑھتے بڑھتے آگے جانے کے بعد کیا ہوں گے, اسلام سے پھر جائیں گے. تو اس لیے یہ کافر ہو کر, عمر ابن جموح کافر ہو کر اپنے بچوں کے مذہب کی فکر کر رہے ہیں, اپنے بیوی کی فکر کر رہے ہیں. یہ بیوی ہو کر جب مسلمان ہوئی تو اپنے شوہر کے اسلام کی فکر کر رہی ہے. تو میری ماں بہنوں, ہمیں بھی آ کر کیا ہے اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے. ہم ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے, دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ہماری آخرت ہماری اولاد ہے, ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ ہماری اولاد ہے. اولاد کو صحیح تربیت دیں گے, اولاد کو صحیح اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر بٹھائیں گے, کلیمے کی محبت ان کے دل کے اندر بٹھائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر بٹھائیں گے, تو پھر وہ اولاد ہمیں مرنے کے بعد بھی نماز پڑھے گی تو نماز کا ثواب ماں باپ کو ملے گا. مرنے کے بعد اولاد قرآن پڑھے گی تو قرآن کا ثواب اللہ ماں باپ کو دیں گے. ذکر کرے گی اولاد, ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے. لیکن آج کل فاسٹسٹ زمانہ آ گیا, لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ چکے ہیں, حالانکہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا 2 سالوں کے اندر, دنیا سب کچھ نہیں ہے, سب کچھ آخرت ہے. دنیا میں تھوڑی دن
ضرورت کے خاطر آئے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے سب لوگ. تو بہرحال حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کی فکر کر رہے ہیں کہ بیگم کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے مصعب ابن عمیر کے مجلس میں جا کر کہیں بددین نہ ہو جائیں. تو حضرت ہند نے کہا کہ ہاں میں خبر رکھتی ہوں, میں نگرانی کرتی ہوں بچوں کی, لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتی ہوں کہ چھوٹا بچہ معاذ یہ ایک عجیب کلام زبان سے کہہ رہا ہے. وہ ان کی مجلس میں گیا ہوا تھا, وہ سن کر یاد کر لیا اور وہ آ کر پڑھ رہا ہے, بڑا اچھا کلام ہے, ذرا آپ اسے سن لیجئے, آپ سن لیجئے. تو حضرت عمیر نے کہا کہ کیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے؟ تو ہند نے کہا نہیں 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 ویسی بات نہیں, وہ کیا کہ پڑھ لے کر آئے ہیں, ذرا سن کر دیکھو تمہیں. تو اچھا بلاؤ اسے. تو حضرت معاذ کو بلایا گیا. کیا بیٹا آپ نے آ کر کیا ہے مصعب ابن عمیر کے مجلس میں گئے تھے, کیا سیکھ لے کر آئے, ذرا پڑھ کر سناؤ دیکھیں گے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے, بادشاہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ بتلائیے جو لوگ آ کر کیا ہے جن لوگوں پر آپ نے انعام عطا فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ مت دکھائیے جن لوگوں پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے, جو لوگ آ کر کیا ہے گمراہ ہو چکے ہیں. تو یہ ہے سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ حضرت معاذ اپنے باپ کے سامنے پڑھ کر سنائے تو خاموش, سکتہ طاری ہو گیا, اور خاموشی کے ساتھ پوری سورت سننے کے بعد حضرت عمر ابن جموح نے فرمایا کہ کتنا بہترین کلام ہے, ما احسن ھذا الکلام وما اجملہ, کتنا بہترین کلام ہے, کتنا خوبصورت کلام ہے. اس لیے کہ ہم تم تو معلوم نہیں عربی, ہمیں تو عجمی لوگ ہیں, لیکن وہ عربی لوگ تھے, عربیت سے واقفیت تھی. تو جب سورہ فاتحہ ان کے سامنے پڑھی گئی تو یعنی وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہوا کہ بڑا بہترین کلام ہے, بڑا اچھا کلام ہے. تو اب بیٹے موقع ملا کہ ابا جان آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے. تو عمر ابن جموح کئی سالوں سے ان کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت تھی نا, وہ آسانی سے نہیں چھوٹے گی. اس لیے کہ جو بندہ بدعت اختیار کرتا ہے, جو بندہ شرک میں مبتلا ہے, اس شرک کی محبت دل کے اندر بہت بیٹھ جاتی ہے, وہ نکلنا بولے تو آسانی سے نہیں نکلتی, اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے. تو عمر ابن جموح نے کہا کہ میں ایسا ہی فیصلہ نہیں لیتا, میں اپنے بت منات سے مشورہ کر کے بات سناتا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان وہ تو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا, تم کیسے مشورہ کر سکتے ہو؟ تو یہ بات سنا تھا, باپ کو اور غصہ آ گیا. کہا کہ بولا نہیں کیا میں ان سے مشورہ کیے بغیر آپ کو جواب نہیں دیتا, آپ کو کچھ نہیں بول سکتا. تو بیٹے خاموش ہو گئے. رات میں عمر ابن جموح منات بت کے پاس گئے, خوشبو لگائے اور کہا منات تو جانتا ہے, حالانکہ کیا جانتا لکڑی کا بت, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں جانتا, یعنی غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اب وہ ان کے دلوں کے اندر بتوں کی ایسی محبت تھی. عمر ابن جموح نے اس بت سے جا کر کہا کہ بت منات تو جانتا ہے, مدینے کے اندر ایک آدمی آیا ہوا ہے جو ہم نہ تو نقصان نہیں تجھے نقصان پہنچا رہا ہے, ہم نہ تو نقصان نہیں تجھے نقصان پہنچا رہا ہے. وہ نقصان کیا ہے؟ تیری عبادت سے لوگوں کو روک رہا ہے, تیرے ساتھ تیری پوجا کرنے سے لوگوں کو روک رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے ان کے کلام کو بھی سنا ہے,
وہ بڑا بہترین کلام ہے، بڑا اچھا کلام ہے، اور وہ مجھے اس مذہب میں تبدیل ہونے کے لیے اگر دعوت دے رہا ہے، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان بتوں کے پیچھے ایک انسان کو کھڑا دیتے، ایک بوڑھی کو کھڑا دیتے، وہ بوڑھی کیا کرتی تھی؟ جواب دیتی تھی۔ ایسا کوئی سوال کرتا تو جواب دیتی تھی، اس وقت کوئی بوڑھیا نہیں اس کے پیچھے۔ اب جب یہ بات کرنے لگے منات سے، کہاں سے جواب آئے گا؟ لکڑی کا بت تھوڑا ہی بات کر سکتا ہے، وہ کچھ جواب نہیں آیا۔ تو منات سے کہا معاف کر لے منات، تو جواب اس لیے نہیں دے رہا ہے، شاید تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، شاید تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، معاف کر لے، میں آئندہ سے ایسا سوال نہیں کروں گا۔ یہ سارا ماجرا اپنے بیٹے دیکھ رہے، جن کے دل کے اندر اللہ بس جائے، جن کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت بس جائے، تو اب ان کے لیے اگر کیا یہ کام بالکل آسان ہے؟ اب یہ بول کر وہ عمر ابن جموح وہاں سے بت کے پاس سے نکل گئے۔ اب یہ تینوں بیٹے کیا کیے؟ پلان بنائے۔ ان کے دل کے اندر منات کی اتنی محبت ہے، جب تک یہ منات کی محبت رہے گی، یہ بت کی محبت رہے گی، تب تک اگر کیا ہے، یہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے دل کے اندر سب سے پہلے منات کی نفرت پیدا کریں۔ کیسے پیدا کریں گے؟ تو اب تینوں نے پلان بنایا، وہ بت کو اٹھائے رات میں، اور بنو سلمہ یہ قبیلہ ہے، وہ اپنا کچرا ایک گڑھے کے اندر ڈالتے تھے۔ ایک گڑھا تھا اس زمانے کے اندر، وہاں جا کر اپنا کچرا ڈالتے تھے، گھوڑ بولتے ہیں جسے ہماری زبان میں۔ تو اس کو لے جا کر اس گھوڑ کے اندر پھینک دیے، اس کچرے کے اندر اس منات کو پھینک دیے۔ اب ان کا یہ طریقہ تھا کہ صبح سویرے اٹھتے تو سب سے پہلے اپنے بت کے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آج بھی غیر مسلمان بھائیاں کیا کرتے ہیں؟ 4 بجے اٹھ جاتی ہیں وہ لوگ، جو واقعتاً ان کی اپنے مذہب سے جس کی محبت ہے نا، 4 بجے اٹھ کر گھنٹی بجا لے کے رہتی ہیں، گلی جھاڑ کو سب۔ ہمارے مسلمانوں بھی تھے ایک زمانے کے اندر، اب تو نہیں ہے۔ اب تو ہمارے آ کر کیا ہے، سوتے سوتے 7-8 لگ جاتے تھے، لیکن تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے بھی ہمارے گھروں کے اندر مسلمان عورتیں ایسی تھی، تہجد میں اٹھ جایا کرتی تھی، اور گھروں کے اندر سے قرآن کی آوازیں سننے کو ملتا تھا۔ اب قرآن کی آوازیں سننے کو نہیں ملتی۔ اب تو کیا تو بھی کون تو بھی حافظہ کو پڑھانا سوچ، گھر کے اندر عورتیں قرآن پڑھنے کا معمول چھوڑ دیے۔ تو بہرحال حضرت عمر ابن جموح صبح سویرے اٹھے اور بت کے پاس جانے کے لیے، اس کی پوجا کرنے کے لیے داخل ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت نہیں ہے۔ غصہ آ گیا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر شک گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، شاید ان لوگوں کی کرتوت ہوگی، اور اتنا یعنی جوش و جذبے میں غصے کے اندر چلائے، کون میرے بت کے ساتھ، کون نے اس طرح کی حرکت کیا، کہاں چلا گیا میرا بت؟ اگر مجھے پتا چل جائے کہ کس نے میرے بت کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، یہاں سے کون اٹھایا ہے، اس کی خیریت نہیں ہوگی۔ تلاش کرتے کرتے اس کچرے کے پاس جا پہنچ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس بت کو خوشبو لگا کر، قیمتی خوشبو لگا کر اس کی منت سماجت کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، وہی بت اوندھا لیٹا ہوا ہے کچرے دان کے اندر۔ اسے اٹھایا، کپڑے سے گندگی کو صاف کیا، اسے آ کر کیا ہے، پاک صاف کر کے، پانی سے پاک صاف کر کے اسے خوشبو لگا کر پھر لگا کر یعنی رکھ دیا، اور کہا کہ معاف کر دے کہ تیرے ساتھ جس نے یہ حرکت کی میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ بول کر وہاں سے نکل گئے۔ دوسری رات بھی اسی طرح کرے بیٹے، اسی طرح جیسے باپ آنکھ لگ جاتی، سو جاتے، اب سمجھ جاتے کہ باپ کی آنکھ لگ گئی ہے، پھر اسی بت کو اٹھا لے جا کر اسی کچرے کے اندر پھینک کر آتے تھے۔ پھر اسی طرح صبح کو اٹھتے، اب یہ بڑے غصے میں آ جاتے، یہاں تک کہ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ اب ایک دن بیزار ہو گیا عمر ابن جموح، کیا بھائی ہے، اپنی قیمتی تلوار نکالے، رات میں سونے سے پہلے اس بت کے گلے کے اندر لٹکایا، اور کہا کہ اگر تیرے اندر ذرہ بھی خیر ہے، اپنے دفاع تو ہی کر، کہ جب لوگ تجھے لینے کے لیے آئیں گے تو تلوار سے ان کو قتل کر دے۔ بے جان بت کیا کر سکتا ہے؟ جیسا کہ آج کل اگر نمن پلی کے کٹوں میں جھاڑوں کے پاس بننے کو آتے نہیں، وہ کیا کہ ڈوریاں بنتی تھے، گھوڑے بن کو آتے اولاد کے لیے۔ ایک بے جان جھاڑ کیا کر سکتا ہے؟ اولاد دے گا۔ ایک بے جان چیز انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔
کیسے ہماری عقل آ گئی دیکھیے. جس اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر سے لے کر آج تک پال رہا ہے, بلکہ موت تک ہمیں اللہ پالے گا. جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, اس اللہ کو چھوڑ کر اس جھاڑوں کو جا کر لگانا شروع کر ڈالے. ہمیں بے جان چیز جاندار چیز کو کیا نفع پہنچا سکتی ہے؟ تو جیسا عمر ابن جموح آ کر کیا لکڑی لٹکا کر, یعنی اس لکڑی کے بت کے گلے کے اندر تلوار لٹکا کر گئے کہ اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہے تو جو لوگ تجھے ستا رہے ہیں, جو لوگ لے جا کر تجھے کچرے میں ڈال رہے ہیں, تو اس کا دفاع کرنا. اب جا کر سو گئے. اب وہی 3 بیٹے دیکھے باپ سو گئے ہیں, تلوار آ کر گردن سے نکالے, تلوار نکال لے کر اب اس مرتبہ کیا کیے, بت کے گلے کے اندر ایک مرے ہوئے کتے کو باندھ دیا. مرے ہوئے کتے کو باندھ کر اسے گھسیٹ کر لے جا کے اسی کچرے کے اندر پھینک دیا. صبح اٹھے عمر ابن جموح, نہیں ہے بت, پھر اسی کچرے کے پاس جا کر تلاش کرے تو اس مرتبہ تنہا بت نہیں تھا, بلکہ بت کے گلے کے اندر رسی تھی اور اس کے ساتھ مرا ہوا کتا تھا. تو ان کے دل کے اندر دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہو چکی تھی منات کی. جیسے ہی مرے ہوئے کتے کو دیکھا, تلوار بھی نہیں ہے ان کے پاس, اس کے گلے میں تلوار نہیں ہے, تلوار کے بجائے مرا ہوا کتے کی رسی ہے, تو فوراً کہے اگر تو واقعتاً میرا معبود ہوتا تو اگر کیا ہے اپنا دفاع خود کر سکتا, تو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو مجھے کیا بچائے گا؟ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے, مجھے میری کیا حفاظت کرے گا؟ تو ان کے دل کے اندر مکمل طور پر نفرت آ چکی. جب واپس آئے تو وہ بیٹے طاق میں تھے, بیٹے انتظار میں تھے, تو فوراً ان کو آ کر کیا ہے کلمہ پڑھنے کو کہا. تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے پڑھ لیے. تو اب تک منات کی محبت ان کے دل کے اندر تھی, جیسے وہ کلمہ پڑھ لیے تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی, ان کی دل کی دنیا بدل گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے عاشق بن گئے, اللہ کے نبی کے خدمہ میں آ کر کیا ہے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے, اپنی جان کو, اپنی اولاد کو, اپنی سب کچھ کو. اتنا پچھتائے پچھلی زندگی پر. 60 سال کی زندگی ہو چکی تھی ان کی, بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت روتے تھے کہ میں نے اگر 60 سال کی زندگی زمانے جاہلیت میں گزار دی, شرک میں گزار دی, اور ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے. مال خرچ کرنے کی باری آتی تو مال پیش کرتے تھے, جان خرچ کرنے کی باری آتی جان پیش کر دیتے. تو اس وقت جنگ احد ایک مسئلہ آ گیا. مسلمانوں کی دوسری جنگ, جسے جنگ احد کہتے ہیں, جس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. کلمہ پڑھتے ہی ان کی دل کی دنیا بدل گئی, جان پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. بیٹے, تینوں بیٹے جنگ کی تیاری میں مشغول ہیں. تو باپ نے دیکھا کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, تو اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما, تیرے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما. تو بیٹوں سے کہا کہ بیٹا میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گا. تو بیٹوں نے انکار کر دیا کہ ابا جان آپ معذور ہیں, آپ کا پیر بھی نہیں ہے, اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے, آپ جنگ میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں, آپ گھر میں آرام سے رہو. تو باپ کچھ دنوں پہلے منات کی محبت ان کے دل کے اندر تھی, وہی باپ اس بات کو سننے کے بعد اتنا غصے میں آ گئے کہ تم اللہ کے راستے میں شہادت پیش کرنے کو تم اگر مجھے انکار کر رہے ہو, کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی راہ میں آؤں گا, جنگ میں شریک ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے میدان جہاد میں آنے سے آ کر روک رہے ہیں, جبکہ میری تمنا ہے کہ میں جنگ میں جا کر اللہ کے راہ میں جا کر میں اپنی جان کو قربان کر دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اپنے ابا کو مت روکا کرو, اپنے ابا کو مت روکا کرو. جنگ احد شروع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے بہت سارے صحابہ سامنے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کافروں کا مجمع ادھر سے آ رہا تھا. تو اس وقت آ کر کیا ہے بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے سامنے سینہ سپر ہو کر, یعنی ان کا مقابلہ کرتے گئے.
تو اس میں عمر ابن جموح اپنی اسی ایک ٹانگ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے، ایک پاؤں سے معذور تھے، اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آ گیا ہے۔ ان کا بیٹا خلاد بھی آ کر کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آگے آیا۔ باپ بیٹے لڑتے 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 ان کی تمنا یہی تھی عمر ابن جموح کی کہ میں اسی لنگڑے پاؤں سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ لڑتے 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 اللہ کے راہ میں دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد تو عمر ابن جموح کی لاش پر بھی آئے، تو اس وقت 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ کے اندر۔ تو ان کے دوست کے ساتھ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دوست کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ تو میرے ماں بہنوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ کون سا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ کلمہ آخر کا ورد کرنے والے، یہ کلمے کو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے، بلکہ دل سے ماننا ہے۔ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ نماز کا وقت آیا تو کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھیں، اور اسی طرح رمضان کے روزے کا وقت آیا، کلمے کا تقاضا ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، اور جب سچ اور جھوٹ بولنے کا معاملہ آیا تو اس وقت کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ سچ بولا کرے۔ جب اگر کیا ہے مال کمانے کا مسئلہ آیا تو کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ حلال مال کمائے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب اگر کیا ہے بازار میں نکلنے کا موقع ہوا، شادی محلوں میں نکلنے کا موقع ہوا، کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کرے، عورتوں میں پردے کا اہتمام کرے، اپنا چہرہ غیر مردوں کو مت دکھائیں۔ تو اس لیے جو بندہ کلمے کو پڑھ لیتا ہے، کلمے کا ورد کرتا ہے، کلمے کو آ کر کے اپنی زندگی میں لا لیتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے ماں بہنوں، یعنی یہ کلمہ ایسا ہے جو بندہ روزانہ اس سے آ کر صبح و شام پڑھتا ہے، گھر کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے، تو انشاءاللہ کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر کیا ہے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے یہ کلمہ پڑھتے تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی، وہ سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو اسی لیے یعنی ہمیں بھی آ کر کیا ہے، میں آج ہماری الحمدللہ یعنی 2 سال کے بعد یہ پہلی اتوار ہے جس کے اندر میں نے سوچا کہ اللہ کے نام سے آ کر کیا ہے ہماری یہ اجتماع کا عنوان شروع کروں اللہ کے نام سے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے آ کر کیا ہے اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا کیا ہے ایمان مضبوط ہو جائے، ہم اگر روزانہ اللہ کا نام لینے والے بن جائے، روزانہ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہماری زندگی بن جائے، ہمارا اگر جینا مرنا اسی پر ہو جائے، تو اسی لیے ہم نے آ کر کیا اس بات کو شروع کیا۔ تو بہرحال میری ماں بہنیں انشاءاللہ اگلی اتوار سے آپ جلد آنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح آپ سے ایک عاجزانہ درخواست یہ بھی ہے کہ جتنی مائیں بہنیں اس وقت آ کر یعنی اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے، جن کو پتہ بھی نہیں ہے، الحمدللہ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں تقریباً ہماری اجتماع میں 300-400 عورتیں آ کر پورے محلے سے آتی تھیں اور دور دور کے علاقوں سے بھی آتی تھی، لہٰذا آ کر کیا ہے یہ آپ کے لیے آ کر اجتماع رکھا گیا ہے، خاص آپ ہی کے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اجتماع میں آ کر اگلی اتوار 3 بجے اپنے ماں و بہنوں کو آ کر ساتھ لینے کی کوشش کریں، اور اسی طرح آ کر کیا ہے یعنی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماع کو آ کر پوری زندگی چلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور اسی طرح کچھ کام ہمیں کرنا ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گی، چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، چاہے شادی کا مسئلہ بھی آ جائے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کریں گے۔ گلیوں میں آ کر کیا ہے ایک عورت کا گلی میں پھرنا بغیر پردے کے اور دوسرے مردوں کے سامنے آنا جانا، یہ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ جب تک وہ عورت اپنے گھر کے اندر نہیں آتی اس وقت تک اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پردے کا اہتمام کرے، اور قرآن مجید جس کو پڑھنا آتا ہے روزانہ قرآن مجید کا معمول بنائیں، اور لا الہ الا اللہ کا جو ذکر میں نے بتایا کہ کم از کم اگر کیا ہے 100 مرتبہ
روزانہ ذکر کرنے کا آ کر کیا معمول بنا لیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ. اور اسی طرح یعنی فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم میں اگر کریں گے، تعلیم سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گھرانے کے اندر دین کی بیداری آئے گی. اور اسی طرح آ کر کیا ہے اجتماع کے آ کر دعوت خوب چلائیں. اور جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، جتنی ہماری بہنیں ہیں، ایک بہن بھی آپ کی وجہ سے آ کر کیا ہے سدھر گئی تو انشاءاللہ وہ بہن جب تک اعمال کرتی رہے گی آپ کو بھی اس کے اندر حصہ ملتا رہے گا. وہ آپ کی وجہ سے کوئی بہن نمازی بن گئی، آپ کی وجہ سے کوئی بہن اجتماع میں آ کر یعنی توبہ کرنے والی بن گئی، اجتماع میں آ کر کیا ہے اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لانے والی بن گئی، تو وہ بہن جو عبادتیں کرے گی، جو نیک کام کریں گی، تو وہ بہن کو بھی اتنا ثواب ملے گا. اور آپ کی وجہ سے جو جتنے لوگ آ کر کیا ہے آئے ہیں اجتماع کے اندر اپنی زندگی کو بدلا چکے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو بہرحال یہ چند باتیں رہی آپ کے سامنے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.